पूछ ले, ईसाई पूछ ले, कोई जनाब वाला यही भारतवासी पूछ ले कि तुम्हारे नबी का इस संसार को क्या फायदा है, तो तुम सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके कहना हमारे नबी का संसार को ये फायदा हुआ कि जब तक नबी नहीं आए थे कुछ बना नहीं पाए, कोई भी नहीं बना पाया, इसलिए कि बनाना इल्म की वजह से हुआ और इल्म फैला नहीं। ये नबी का कमाल है। जैसे नबी आ गए, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए, नबी आ गए, जमाने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं खुदा की कसम तो गलियां बहती और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर हो गया कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए रबाओ, मैं तो कहना चाहता हूँ कुरान की बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं जी। 2 घंटे 2 घंटे जी। 2 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताना। माशाअल्लाह वाह यार माशाअल्लाह, इसका मतलब समझ तो आ रही है। वाह, बैठ जा बेटे बैठ जा, अरे जा रहे बैठ जा जी। खुश रहो आबाद रहो, बहुत अच्छा लगा। कम से कम एक बात बताने में मैं सफल हो गया। जैसे ही मेरे नबी इधर बैठा उसको आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। अब वो सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ बाद में करना इस काम को, खूब देना, पढ़ना है, माँ बहन हाँ माँ बहनों से भी कहूंगा और भाइयों से भी कहूंगा, तुम बातें सुन लो। जब आ गए नबी 40 बरस के हो गए मेरे पैगंबर, तो अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे नबी। अब मैं बता रहा हूँ कुरान शरीफ जिससे जोड़ने का हुक्म आया, क्यों आया? मैंने कहा नबी ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा ले। अब जनाब वाला सुनो बात कि कुरान है क्या? कुरान है क्या? हमने तो झाड़ फूंक की किताब समझ लिया कुरान को, बस बुखार आ गया पढ़ के फूंक दो, टाइफाइड का पढ़ के फूंक दो, मियाँ 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 पीर साहब पीरों में ही मर गए हम सब। तेरा पीर मेरा पीर, ऐसा पीर वैसा पीर, ऐसे ऐसे मियाँ ने लूट लिया समाज में। फिर तो उल्टे सीधे पीर, नकली पीर, नाजायज पीर, बेहंगम पीर, जालिम पीर, अत्याचारी, हैवानियत वही में तमन्ना नाज रखने वाले पीर, ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, रोजा एक दिन का नहीं रखते, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके आज ही उतरे। बच के रहियो लोगों का ईमान, आपको दे ईमान है तो ईमान बचाओ, तो ऐसे झूठे पीरों से बचो, अमल बचाओ तो ऐसे झूठे पीरों से बचो। हमारे पास सच्चे पीरों की कमी नहीं है और जनाबे वाला सच्चे पीर है आज भी हमारे पास में। वो देखो जनाबे वाला सुभान अल्लाह बरेली शरीफ में खुदा की कसम पीर हो तो ऐसा हो जैसे मेरा ताज शरीयत का वाज़े प्यारे मारे अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान धनीमी, चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। ऐसे पीरों की तलाश करो, ऐसे जाहिल पीर नहीं जो जनाब खानों में रहे, ऐसे जाहिल पीर नहीं जो जनाब औरतों में खलत मलत करें। हज़रात मोहतरम ऐसे जाहिल नाजायज पीरों को जनाब वाला लात मार देना, ठोकर मार देना। खुदा की इज्जत की कसम कुरान शरीफ झाड़ फूंक की किताब नहीं है, कुरान शरीफ सही पे इनकलाब है, कुरान क्रांति की किताब है। जब 40 बरस के हो गए मेरे नबी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हिरा में, आजा आजा मेरा बयान तो ले जा, मेरा कुरान तो ले जा। अब मेरे नबी आते गारे हिरा में, जैसे ही हुजूर गारे हिरा में तशरीफ लाए, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। हजरत जिब्राइल को जानते हो, कुरान की पहली आयत लेके आए। हजरत जिब्राइल कौन? फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के
نبیوں کی ظاہری زندگی میں آئے ہیں، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 10 بار آئے ہیں، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 20 بار آئے ہیں، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 30 بار آئے ہیں، اور کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 40 بار آئے ہیں۔ مگر تم بتاؤ مجھے ہمارے نبی کی ظاہری 63 سال کی زندگی میں کتنی بار آئے ہیں؟ بتاؤ حضرت جبرائیل امین 10 بار یا 50 بار یا 100 بار یا 200 بار یا 1000 بار یا 5000 بار؟ بتاؤ مجھے کتنی بار آئے ہیں مصطفیٰ کی لائف میں؟ حضرت جبرائیل امین تو جناب والا میں کرنا چاہوں گا 10 بار نہیں، وہ 20 بار، 10,000 بار نہیں، 20,000 بار نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل امین ہمارے نبی کی ظاہری زندگی میں تشریف لائے ہیں پورے 24,000 بار۔ 24,000 بار جبرائیل نے حضور کا چہرہ حضور کا چہرہ کتنی بار دیکھا؟ 24,000 ٹائم، 24,000 بار۔ دیوبندی نے ایک بار نہیں دیکھا، وہابی نے، جبرائیل نے 24,000 بار دیکھا۔ ایمان و عمل کا تحفظ ہے تو عقیدے کی بات سنو۔ دیوبندی نے ایک بار، حالانکہ دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، دیکھا تو حضور کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن تمنا ہے، حسرت ہے، آرزو ہے۔ یہ کہتے ہیں 313 بار درود شریف پڑھ کے سو جایا کرو، سو جاتا ہوں جناب والا، صبح کی پو پھٹ جاتی ہے، مگر جناب والا وہی حسرت جناب سینے میں رہ جاتی ہے۔ نکمے جناب والا نامراد ہیں حضرات محترم، خدا کی قسم، مگر امید ہے کسی نہ کسی دن نبی کا چہرے کا دیدار ضرور کر لیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر شاہ الحق پنڈوی نے بار بار دیکھا۔ سبحان اللہ، اور سے کہو قطب بہار نے بار بار دیکھا، قطب بنگال نے بار بار دیکھا، جناب والا میں نے نہیں دیکھا مگر میرے آقاؤں نے دیکھا ہے، جناب والا میں نے نہیں دیکھا مگر مخدوم اشرف کی چوچکی نے بار بار دیکھا، سید سالار مسعود قادری نے بار بار دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے بار بار دیکھا، مخدوم علاء الدین صابر پاک نے بار بار دیکھا، حافظ شاہ جمال اللہ نے دیکھا، بدائیوں کے چھوٹے بڑے سلطان العارفین چھوٹے بڑے سرکاروں نے دیکھا، جناب والا اللہ والوں نے دیکھا ہے۔ حضرات محترم میں نے نہیں دیکھا مگر حضور کا چہرہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بار بار دیکھا، میرے مفتی اعظم نے بار بار دیکھا، میرے حجت الاسلام نے بار بار دیکھا، جناب بغداد کے غوث اعظم نے بار بار دیکھا، غریب نواز نے بار بار دیکھا، نظام الدین اولیاء نے بار بار دیکھا۔ میں نے نہیں دیکھا مگر میرے آقاؤں نے دیکھا، مگر دیوبندیوں نے تو نہ خود دیکھا نہ دیوبندیوں کے مولویوں نے دیکھا، مگر اگر دیوبندیوں سے پوچھ لیا جائے کہ نبی کیسے ہیں، نبی کیسے ہیں، ایک بار نہیں دیکھا مگر ان سے پوچھو کہ نبی کیسے ہیں تو کہتے ہیں معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ، کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، ہماری۔ اب ایک بار نہیں دیکھا، ایک بار نہیں دیکھا اس منہ پھٹے نے، اور کیا کہتا نبی ہماری طرح ہے، اب تیری طرح ایک بار نہیں دیکھا اور 24,000 بار دیکھا ہے حضرت جبرائیل نے۔ کتنی بار دیکھا؟ 24,000 بار۔ کتنی بار دیکھا؟ 24,000 بار۔ ایک دن میرے نبی نے ان سے ہی پوچھا، جبرائیل تم نے زمینیں دیکھی ہیں، آسمان دیکھے، چپا چپا دیکھا، کونا کونا دیکھا، گوشہ گوشہ دیکھا، یہ زمینیں بھی دیکھی ہیں، وہ آسمان بھی دیکھے، کوئی جگہ ایسی چھوٹی نہیں ہے تم نے، کوئی جگہ چھوٹی نہیں جہاں تم گئے نہیں، کوئی جگہ بچی نہیں جہاں تم گئے نہیں۔ اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کیا ہماری طرح بھی تم نے کہیں کوئی دیکھا؟ توجہ ہے، 24,000 بار چہرہ دیکھا ہے۔ اب ان سے نبی پوچھ رہے ہیں میری طرح کوئی دیکھا ہے تم نے؟ تو حضرت جبرائیل، عقیدے کی بات، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تقلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى مثلك یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، میں نے زمینوں کے کونے کونے چھان دیے، میں نے آسمانوں کے چپے چپے دیکھ لیے، میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل و ملیح و سبھی دیکھے، مگر یہ میرے پیغمبر نہ زمینوں میں آپ کی طرح کوئی دکھائی دیا
نہ آسمانوں میں آپ کی نظیر کوئی دکھائی دی، نہ یہاں مثال ملی نہ وہاں مثال ملی۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جانے وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد بریلوی فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے۔ سدرہ والے کا مطلب وہ حضرت جبرائیل امین۔ لوگ کہتے بریلی والے کہہ رہے ہیں، بریلی والے کہہ رہے ہیں، بریلی والے کہہ رہے ہیں۔ عشق رسول کی بات کر لیں تو بریلی والے کہہ رہے ہیں، وفائے رسول کی بات کر لیں تو بریلی والے کہہ رہے ہیں۔ ابے بریلی والے نہیں کہہ رہے، ہاٹ بلرام پور والے نہیں کہہ رہے، کلکتہ مدراس والے نہیں کہہ رہے، یہ پٹنہ کٹیہار والے نہیں کہہ رہے، نہ بریلی والے نہ حویلی والے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہی بولے سدرہ والے۔ کہاں والے کہہ رہے ہیں؟ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، اور سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، تجھے بنانے والا اللہ بے مثال ہے، کائنات میں تو بننے والا محمد بے مثال ہے۔ نہ بنانے والے کا جواب ہے، نہ بننے والے کا جواب ہے، نہ عاشق کا جواب، نہ معشوق، نہ اللہ کا جواب ہے، نہ محمد رسول اللہ کا جواب۔ آگے بڑھتا ہوں جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت جبرائیل آئے غار حرا میں۔ اب قرآن سمجھو کیسی کتاب ہے جس سے تمہیں جڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے کہ صرف جھاڑ پھونک کی کتاب ہو، بلکہ اس قرآن کا پہلا فائدہ دیکھو۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل امین آئے، قرآن شریف کی پہلی سورت لائے جی سبحان غار اللہ۔ حرا میں، تو کیا ہے وہ پہلی سورت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ، یہ پہلی سورت ہے۔ پہلی سورت میں شاہی گھوشنا ہو گئی، اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا اللہ نے، جناب والا شاہی فرمان جاری ہو گیا۔ شاہی کیا فرمان جاری ہو گیا؟ اللہ نے پہلی سورت میں گھوشنا فرما دی، کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ آج ہم نے، مفہوم، آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام فرما دیا، یعنی قرآن کے اترتے ہی علم کا اجالا پھیل گیا، نبی آ گئے، قرآن آ گیا، علم کا اجالا پھیل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکل کالج، نبی سے پہلے کوئی نہیں تھا دنیا میں، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی پبلک اسکول نہیں تھا جناب والا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نبی کے بعد ہے، کیمبرج یونیورسٹی نبی کے بعد ہے جناب والا، ہارورڈ یونیورسٹی نبی کے بعد ہے، اور دنیا کی یہ ساری چیزیں نبی کے بعد ہیں۔ میرے نبی سے پہلے کوئی 50 منزلیں عمارتیں بنا نہیں پایا۔ لوگ کہتے تھے 11 فٹ کے، 12 فٹ کے، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ کہتے تھے ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، مگر ہمارے نبی کی جنتا اور ہمارے نبی کی قوم اور ہمارے نبی کی امت کا، سبحان اللہ، اس امت کی شان نہ پوچھو۔ جیسے علم پھیل گیا تو جناب والا ہمارے نبی کی امت میں جناب پہلے لوگ کہتے تھے ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور امتیوں نے کمال کر دیا، ہواؤں کو پکڑ کے اپولو اور ایم آر ایف کے ٹائروں میں بند کر دیا، اور ایسی ڈاڑیں لگا دی کہ جناب والا ہوا کو نکلنے کا کہیں راستہ ہی نہیں ملا، اور اگر ہوا نے کوئی بائی پاس نکال بھی لیا، ٹائر میں سے نکلنے کا ڈھونڈ بھی لیا، تو اس جناب والا اس امتی نے کھڑے پنچر جوڑ دیا۔ دیکھ لو جناب والا، قرآن اترا، علم پھیل گیا، تو دیکھو یہ کیا حال کر دیا۔ جیمس واٹ نے کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنا دیا، مارکونی نے ریڈیائی لہر کو گرفتار کر دیا، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہمارا بھارت بھی چاند پہ چلا گیا جناب، لوگوں نے ڈیزل کا پتہ لگا لیا، لوگوں نے پیٹرول کا پتہ لگا لیا۔ بتاؤ ہمارا قرآن کا احسان ہے یا نہیں دنیا پہ؟ بتاؤ ہمارے نبی کا احسان ہے یا نہیں دنیا پہ؟ ارے پوری دنیا مل کے میرے نبی کا احسان نہیں اتار سکتی۔ زور سے اکانومی مصطفیٰ نے دی، ارتھ شاستر نبی نے دیا، علم کا اجالا پھیلا تو ترقی اور وکاس کی ڈگر اللہ کی قسم میرے نبی نے عطا فرمائی۔ نہ کوئی نبی آیا ہوتا، نہ قرآن اترا ہوتا، نہ علم پھیلا ہوتا، نہ دنیا یہاں سے وہاں پہنچی ہوتی۔ آگے بڑھتا ہوں، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے، بیٹھ جا، بیٹھ، آدھا گھنٹہ اور بولوں گا، زیادہ نہیں۔ بات قرآن شریف کی ہے، ماشاءاللہ
ये आधे घंटे से ज्यादा मुझे हो भी गया है, 1 घंटा हो भी गया है। मैं अब जनाब सिर्फ आधे घंटा और बोलूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। और माशाल्लाह मजमा बड़ा प्यारा है, और अभी तो बातें करने की बहुत हैं। अभी तो ईमान की बातें करनी है, अमल की बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले कुरान की बात कर लें। इजाजत है? तो पता चला कि कुरान सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ वो किताब है जिसकी वजह से इल्म फैला है। इसलिए कुरान शरीफ को सीनों से लगाओ। मैं मुबारकबाद देता हूँ, 4 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। जनाबे वाला अपने बच्चों को तुम भी हाफिज बनाओ, कुरान से जुड़ो और कुरान से जोड़ो। जनाब वाला अल्लाह की कसम, कुरान पढ़ने वाला पीछे नहीं रह जाता। तुम जो समझते हो तो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता। कुरान पढ़ने वाला कभी पीछे नहीं, शैतान की पढ़ाई हुई बात है कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता। कुरान पढ़ने वाले तो कल भी आ गए थे, आज भी आ गए हैं। देखो मिसाल के तौर पे आपको हम एग्जाम्पल देंगे 5 मिनट में। बैठ जा बेटे, बैठ जा। 5 मिनट में एग्जाम्पल देंगे और बात को तमाम करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बैठ जाओ बेटे, सुनो। ये बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। एहसान मानो मौलाना इन हजरात का, कमेटी वालों का, जो जलसा करा लेते हैं, उलमा आ जाते हैं और इस तरह की बातें करने का मौका मिल जाता है। और शैतान कहाँ सुनने देता है? शैतान बार बार तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा करता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठे रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा यहाँ बैठे बैठे, कब तक और बैठेगा, शामियाना गिर जाएगा। इससे पहले कि तेरी मौत आए रोड देख के आ जा। बस शैतान ने उठाया और 1 ही मिनट में सीधे होकर चल दिए। अरे क्या करते हो तुम? ये बार बार मिलते हैं ऐसे मौके। अरे कभी कभी तो आते हैं जिंदगी में ऐसे मौके, बार बार आते हैं। क्या लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, तुम भी देते हो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना दिया तुमने? अभी अभी देखो ना माशाअल्लाह, हजरत के कहने पे तुमने, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए। बड़ी मुश्किल से सजते हैं जलसे, आसान है ये जलसे सजना। और शैतान 1 मिनट में उठा के ले जाता है। मगर जिनकी माओ ने ट्रेनिंग अच्छी दी होती है वो जलसे में आखिर तक बैठे रह जाते। जिनकी माओ ने ट्रेनिंग दी होती है वो बैठे रह जाते हैं। जिनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती वो कभी भी चले जाते हैं। मगर जिनकी ट्रेनिंग माओ ने अच्छी दी होती है और वो कहती है, माएँ कहती हैं, बेटे नबी के जलसे में जाना तो आखिर तक बैठना। तो जनाबे वाला मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, तुम्हारी माओ ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है। माओ ने अच्छी, जिनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है वो शैतान के वसवसे को खारिज कर देते हैं। और शैतान की गर्दन पकड़ के जब वो वसवसा पैदा करता है ना, पढ़ाता है ना, तो बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, मर जाएगा, सामियाना गिर जाएगा। तो वो ऐसी बातें जब शैतान करता है तो वो जिनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है वो शैतान की गर्दन को पकड़ के मरोड़ देते हैं और साबित करते हैं, मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। एक रात नहीं, हजारों रातें नबी के नाम पे कुर्बान। नबी जिनकी माओ की तरबियत अच्छी होती है, माशाल्लाह तुम्हारी तो माओ की तरबियत बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी माँ दुनिया में हो, माँ बाप दुनिया में हो, जिंदा हो, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। और अगर तुम में तेरी की माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ भी करते रहो, पता नहीं किसकी दुआ से किसका बेड़ा पार लग जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान पढ़ने वाले कल भी आ गए थे और कुरान पढ़ने वाले आज भी आगे हैं। कल कैसे आ गए थे देखो, 4 नाम बताऊंगा। मेरे नबी ने जनाबे वाला मक्के में कुरान पढ़ा, सुभान अल्लाह, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर। मगर उन्होंने पहला काम ये किया, मेरे नबी ने जैसे ही कुरान उतरा गारे हीरा में, अल्लाह के नबी ने सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया। आज लोग कहते हैं मदरसा को टारगेट बना दे, मदरसा 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 मदरसा, और तुम भी दुश्मन, बाहर की दुनिया भी दुश्मन, मदरसों का कोई है ही नहीं जनाबे वाला। मगर खुदा की कसम ये मदरसे इंसानियत बांटते हैं, मदरसे उजाले बांटते हैं, मदरसे जनाब वाला हैवानियत बहीनियत का नंगा नाच रोकते हैं। मदरसों में इंसान पैदा होते हैं, मदरसे में तो जानवर भी अगर आ जाते हैं तो इंसान बन के वापस जाते हैं। जैसे 15वां पारा गवाया जनाब वाला, कुत्ता आ गया था, अरे कुत्ता असहाब कहफ के पास आ गया, कुत्ता असहाब कहफ की सोहबत में रहा। रिजल्ट क्या हुआ? ये कुत्ता कल इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। यानी आया था इंसान, आया था जानवर, वापसी हुई इंसान की शक्ल में। अरे इन मदरसों का तो फैदान ही ऐसा है, इसीलिए तो लोग मदरसे के पीछे पड़े हुए हैं कि मदरसे शैतानियत का खुले दुश्मन है, मदरसे शैतानियत के खुले दुश्मन है।
اور دنیا چاہتی ہے شیطانیت اور بہیمیت کا ننگا ناچ، مدرسے ہونے نہیں دینا چاہتے، اسی لیے لوگ مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مدرسے مدرسے مدرسے۔ ارے مدرسہ خدا کی قسم سب سے پہلے اس دنیا کے پردے پر، بلکہ اس دنیا کے پردے پہ نہیں، دنیا بھری نہیں، جنت میں مدرسے کا پہلا شجرہ جنت میں ملتا ہے۔ جنت میں مدرسے کا تصور اللہ نے بابا آدم کو پڑھایا، پڑھانے کا تصور جنت سے ہے، اللہ پڑھا رہا ہے اور ہمارے ابا پڑھ رہے ہیں۔ اور جناب جب ساری دنیا کا حاکم، ساری دنیا کا ماسٹر، ساری دنیا کا ڈاکٹر، ساری دنیا کا حکیم خدا کی قسم جب مکے میں تشریف لایا اور قرآن اترا، اور جب قرآن اترا تو کیا کیا میرے نبی نے؟ سب سے زیادہ حکمت والا، عقل والا پیغمبر بتاؤ کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ارقم کے گھر میں آپ نے مدرسہ بنایا، اسی مدرسے کے اندر آپ اپنے نبی اپنے غلاموں کو پڑھایا کرتے تھے، اسی ارقم کے گھر میں پڑھایا کرتے تھے۔ اور جب دیکھو مدرسہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، مدرسہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو جناب والا میرے نبی نے مکہ مدینہ شریف میں جا کے صفہ کے چبوترے پہ مدرسے کی بنیاد رکھ دی، اور ایسا مدرسہ چلا، ایسا مدرسہ چلا، وہی مدرسہ بیس بن گیا یونیورسٹیوں کا، وہی مدرسہ فاؤنڈیشن بن گیا، وہی بنیاد بن گیا۔ اگر وہ مدرسہ نہ بنا ہوتا تو یونیورسٹیاں نہیں ہوتی جناب والا، وہ مدرسہ نہ ہوا ہوتا تو کالج میڈیکل کالج نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ علم کا اجالا پھیلا، قرآن آیا، علم کا اجالا پھیلا، نبی نے صفہ کے چبوترے پہ مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ، اور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا صداقت کے امام بن گئے اور چمک گئے پوری دنیا میں جناب والا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے جس نیت سے پڑھا، ہر برانچ آف نالج قرآن میں ہے، سبحان اللہ، ہر علم قرآن میں ہے، جیولوجی، بایولوجی، میتھمیٹکس، میڈیکل، کیمسٹری، کمپیوٹر، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ جتنی برانچیں ہیں نالج کی، سب قرآن شریف میں، سب قرآن شریف ان کا مصدر ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ نظر چاہیے، دل چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، جگر چاہیے، قرآن سطحی نظروں سے نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس قرآن کو پڑھا، ایسے چھا گئے حضرت عمر فاروق اعظم، ایسے چھا گئے جناب والا، انہوں نے پولیٹکس کی نیت سے پڑھا تھا تو جناب والا اس برانچ آف نالج میں پولیٹکس میں حضرت عمر اتنے ایکسپرٹ ہو گئے، اتنے بڑے راجنیتا بنے کہ دنیا کے دو سپر پاور قیصر اور کسریٰ ایک طرف اور قرآن پڑھنے والا اکیلا عمر ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ حجیاں بکھیر دی قیصر کی اور شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا کسریٰ کا، دنیا کے دو سپر پاور دھوست ہو گئے اور 22 لاکھ مربع میل پہ دین کا جھنڈا لہرا دیا حضرت عمر فاروق اعظم نے۔ اسی قرآن کو پڑھا تھا حضرت عثمان غنی نے، سبحان اللہ، اور اس سے فائننس کی نیت سے پڑھا تھا اور اکونومی کی جہت سے پڑھا تھا حضرت عثمان غنی نے، اکونومی کہ پیسہ کیسے کمایا جائے۔ قرآن شریف کو کے اندر جو اصول پڑھے تھے حضرت عثمان غنی نے، سبحان اللہ، ان اصول کی روشنی میں جب حضرت عثمان غنی نے بزنس کیا ہے تو ایسے بزنس مین بن گئے کہ آج تمہارے پاس کہاں ہے پیسہ، ہمارے پاس کہاں ہے پیسہ، دنیا کے سیٹوں کے پاس کہاں ہے اتنا پیسہ۔ میں یہ کہتا ہوں اتنا پیسہ تھا اللہ نے عثمان غنی کو دیا تھا کہ تمہاری دنیا کی دولت کی گنتی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان غنی کی دولت کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ تمہاری دنیا میں گنتیاں کتنی ہیں؟ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، نیل، 10 نیل، پدم، 10 پدم، گنتی ختم۔ یہاں سے میرے عثمان غنی شروع ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھا، اتنا پیسہ، تمہاری دنیا کے 1 کروڑ ارتھ شاستری ایک طرف اور میری دنیا کا اکیلا عثمان غنی ایک طرف۔ آج بھی دیکھو دم، دیکھو عثمان غنی کا، ہمت ہے تو جناب والا آؤ دیکھو ٹاٹا ختم تو ٹاٹا کا کرنٹ اکاؤنٹ ختم، باٹا ختم، کرنٹ اکاؤنٹ ختم، ارلا برلا ختم، سیٹ ختم، کمپنی ختم، کرنٹ اکاؤنٹ ختم۔ دنیا کی ریت ہے، آدمی جب تک زندہ رہتا کرنٹ اکاؤنٹ بھی زندہ رہتا ہے، مگر آدمی مر گیا تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی مر جاتا ہے، یہ ریت ہے دنیا کی۔ مگر قرآن پڑھنے والے عثمان غنی خدا کی قسم ایسی شان ہے کہ انتقال فرمائے ہوئے تقریباً 1350 سال ہو گئے حضرت عثمان غنی کو، مگر میں نے کیا کہا تھا، قرآن پڑھنے والا کل بھی آگے تھا، آج بھی آگے ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو دیکھو 1350 سال
1500 साल हो गए इंतकाल को, मगर आज भी आंखों से देख लो, सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी के नाम से करंट अकाउंट चल रहा है। बताओ कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे हुआ या नहीं हुआ? हो सकता है कोई तुम में से ये सोच रहा हो कि मौलाना साहब ये पुरानी बात है थी, कोई नई बात बताओ, आज के जमाने की बताओ। तो आज के जमाने की एक बात बताता हूँ, कुरान पढ़ा है बस सबसे आगे है। बताऊं, एक सुनाऊं? हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह, खुश रहो। यकीन रखना मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा, कहीं तुम ये सोच रहे हो कि मौलाना साहब 2 ही घंटे बोलेंगे। ये पूरा घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, तुम्हारी मोहब्बत में बोलूंगा जो भी बोलूंगा। इजाजत है 15-20 मिनट की? नहीं, जोर से सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह। सुना बहुत अच्छा। और मैंने एक बात बताने में कामयाब हुआ, कुरान से जुड़ो। कुरान में क्या है? कुरान पढ़ने वाला पीछे नहीं रहता। तुम सोच रहे होगे आज की बात बताओ कोई कि आज किसी आदमी ने कुरान पढ़ा और आगे निकल गया। तो सुनो, एक शख्स का नाम लेता हूं मैं, सिर्फ कुरान पढ़ा है, कभी कॉलेज में नहीं पढ़ा, मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा। सिर्फ या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, मगर इतना आगे पहुंच गया, इतना आगे पहुंच गया, इतना आगे पहुंच गया, सुभान अल्लाह, कि उस पे पूरी दुनिया में पीएचडीयां हो रही हैं। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम उस पर पीएचडी कर रहे हैं। सिर्फ कुरान पढ़ा और हदीस पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा, ना किसी कॉलेज में पढ़ा, ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। कुरान जो कुछ सीखा कुरान से और हदीस से सीखा। मगर कितने इल्म है? कम से कम 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख दी उसने। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया उस शख्स ने, जिसने एक दिन भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा। 56 इल्मों में 1200 किताबें। और किताबें भी कैसी? एक किताब है उसकी, आज भी साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में वो किताब रखी हुई है। वहां के मुसलमानों के मसले उसी किताब की रोशनी में हल होते हैं। उस किताब का नाम है जनाबे वाला फतावा रज़विया। जनाबे वाला कौन है ये 56 इल्मों में 1200 किताबें लिखने वाला? कौन है ये फतावा रज़विया वाला? भारतवर्ष का क्या कौन सा आलिम है, क्या नाम है इस आलिम का, जिसने एक दिन भी न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न कॉलेज में पढ़ा, सिर्फ कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा? मुझे बताओ कौन है ये सबसे आगे पहुंचने वाला? तो जनाबे वाला सब जनाब जानते हैं, ये शख्सियत है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा की, जिन्होंने एक दिन भी न यूनिवर्सिटी में पढ़ा है न कॉलेज में पढ़ा है, सिर्फ कुरान पढ़ा है। छा गया जमाने पे यूनिवर्सिटी में पीएचडी होती है, मुल्कों में सुप्रीम कोर्टों में उसकी किताब रख दी जाती है, मुसलमान के मसाइल उस किताब की रोशनी में हल होते हैं। ये है जनाबे वाला कुरान। लोगों, मेरी गुजारिश है आपसे, कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। अगर जमाने पे राज करना चाहो तो कुरान सीखो, अगर दुनिया पे हुकूमत चाहो कुरान सीखो। कुरान सहीफा इनकलाब है। अगर कुरान तिलावत चाहो तो कुरान सीखो। और ये लोगों, इस कुरान से प्यार करो, ये अल्लाह की किताब है। देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखो, अगर ये अल्लाह की किताब ना होती, अगर ये बंदों की होती, तो ये बच्चे बैठे हुए हैं, कितने साल का होगा? एक लड़का होगा इनमें का 15 साल का, एक होगा 18 साल का, एक है 16 साल का, ये बच्चा होगा 17-16 साल का। और मैंने देखा, कल मैंने खबर पढ़ रहा था, एक अखबार की कटिंग है मेरे पास, 9 साल के बच्चे ने कुरान को याद कर लिया। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ तो सही, तुमने कहीं, पूरी दुनिया में चैलेंज करता हूं मैं, लाखों किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं पूरी दुनिया में, एक किताब को याद करके दिखा दे। एक किताब कोई अंग्रेजी की, हिंदी की, बांग्ला की, तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की, अरे किताब तो किताब छोड़ो, एक न्यूज पेपर की पहली खबर याद करके दिखा दो भाई, हेड दिखा नहीं पाओगे। और अगर याद कर लोगे एक पेज,
تو اگلے دن سنا نہیں پاؤ گے، اور اگر اگلے دن سنا دیا تو 1 سال کے بعد بھول جاؤ گے، 2 سال کے بعد بھول جاؤ گے، 3 سال کے بعد بھول جاؤ گے۔ مگر قرآن دنیا کی لاکھوں کروڑوں کتابوں کے اندر اکیلی کتاب ہے، اکیلی۔ 60 سال کا عمر کا آدمی اس کے سینے میں بھی ہے، 50 سال والے میں بھی ہے، 30 سال والے میں بھی ہے، اور جناب والا 20 سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے، 15 سال کے بچے کے سینے میں بھی ہے، اور خدا کی قسم 12 سال کے بچے کے سینے میں بھی، 11 سال اور 9 سال کے بچے کے سینے میں بھی، اور حد ہو گئی میرے سنی بھائیو، حد ہو گئی۔ ایسے بھی ریکارڈ ہیں، ایسے بھی کیس ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی، اور کتنے انسیڈنٹ اور کتنے کیسے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچوں نے قرآن کو یاد کر لیا۔ مثال کے طور پہ بغداد والے غوث اعظم، بغداد کے غوث اعظم میر پیر شاہ جیلا غوث پاک، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سرکار محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، میرے بڑے پیر روشن ضمیر، خدا کی قسم میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو 17 یا 18 پاروں کے حافظ قرآن۔ سبحان اللہ، اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کیسے سیکھ پاتے، کیسے لوگوں کے سینوں میں رہ جاتا؟ دیکھو میرے سینے میں قرآن ہے، ہر سال تراویح پڑھاتا ہوں، اور ایسے ہی نکلتا ہے جیسے آج ہی حفظ کیا۔ یہ دیکھو دلی میں ایک بچہ پیدا ہوا، کیا نام ہے ان کا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ جب وہ جناب والا 4 سال کی عمر ہوئی ان کی، اور ان کو ان کی ماں کو ان کی ماں نے انہیں دولہا بنا کے، جب ان کی ماں نے دولہا بنا کے مدرسے میں بھیجا استاد کے سامنے، سبحان اللہ، یہ مدرسے والے بھی اللہ سلامت رکھے، انہوں نے قرآن کے علم کو زمانے میں پھیلا دیا۔ جب بیٹھے وہ استاد کے سامنے تو استاد نے پڑھایا، پڑھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بچے نے اپنے آپ پڑھنا شروع کر دیا، پوری الحمد سنا دی۔ پھر استاد سوچ رہے تھے بسم اللہ پڑھ کے الف لام میم پڑھواؤں گا، مگر بچے نے الف لام میم بھی پوری سنا دی۔ پہلا پارہ تمام، دوسرا مکمل، تیسرا پڑھ دیا، اپنے آپ پڑھ رہا ہے بچہ، اب پڑھا نہیں رہے، پہلی بار آیا مدرسے میں، 4 پارے مکمل، 5واں بھی پڑھ دیا، 6واں بھی پڑھ دیا۔ اجی جلدی سے مختصر میں سنا دوں، 7واں بھی پڑھ دیا، 8واں بھی پڑھ دیا، 9واں بھی پڑھ دیا، 10واں بھی پڑھ دیا۔ جناب بھلا استاد حیران ہے کہ پہلی بار آیا، مجھے پڑھنے آیا ہے، مجھے پڑھانے آیا ہے، اور پڑھ ایسا رہا ہے جیسے دریا بہ رہا ہے، جیسے موجیں اٹھ رہی ہیں۔ 11واں میں پڑھ دیا، 12واں میں تمام کر دیا، 13واں میں پڑھ دیا، 14واں پارہ بھی بچے نے پڑھ دیا، مگر 14واں پارہ پڑھ کے بچہ بیٹھ گیا۔ استاد بولے 15واں بھی سنا دو، تو کہنے لگا استاد گرامی مجھے 14 ہی پارے یاد تھے۔ کہا بیٹا پہلی بار آئے ہو، 14 پارے کدھر یاد کر لیے؟ تو وہ مسکرا کے کہتا استاد گرامی میری ماں 14 پاروں ہی کی حافظ ہے۔ سبحان اللہ، ارے ماں تھی 14 پاروں کی حافظ۔ کہتے ہیں روزانہ فجر کے بعد میری ماں 14 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری ماں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا میرے استاد، اور میں نے ان کے پیٹ میں اتنا سنا، اتنا سنا کہ سنتے سنتے میں 14 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ماؤ آپ بھی غور کرو، ماؤ غور کرو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ہم بہت ساری جگہ جلسوں میں جاتے ہیں تو ہم سے لوگ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کی تقریر کر دیجیے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ختم کر لیں بات کو، اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے، 1 بجنے والا ہے، 7 منٹ اور اجازت دو مجھے 7 منٹ کی، پورا 1 بجا دیں۔ نہیں 1 گھنٹہ کیسے بولیں گے، ان کی سمجھ میں تو کچھ آیا ہی نہیں، اس لیے 7 منٹ اور بولیں گے۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ کم سے کم، حالانکہ ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے، ارے 1 بجا، کوئی زیادہ تو نہیں بجا، اور ماشاءاللہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو، اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے 1 سوا گھنٹہ مجھ کو بہت اچھی طریقے سے سنا۔ اب میں
7-8 منٹ کی اجازت اور چاہوں گا تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. میں اپنی ماؤں سے بھی ایک سبق ماؤں کو بھی دینا چاہتا ہوں, مگر اس سے پہلے آپ کو پھر مبارکباد دوں گا کہ آپ نے کم سے کم مدرسے کا لحاظ رکھا اور مدرسے کو آپ نے بہت سارا پیسہ دے دیا. مگر پھر بھی مجھے زیادہ خوشی اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ نے 100 روپے دیے, 200 روپے دیے, 500 روپے دیے. بس ہمارے یہاں رات میں, پرسوں رات میں ایک جگہ تھا, پرسوں رات جلسے میں, ضلع کون سا تھا, ضلع مراد نہیں, ضلع امروہہ میں تھا. وہاں مدرسے کا جلسہ تھا, تو میں نے وہاں دیکھا 4 نہیں 3 بچے فارغ ہوئے تھے وہاں, مگر انہوں نے, گاؤں کا نام تھا دولپوری, تو وہاں انہوں نے کیا کام کیا, جیسے مولانا اختر عالم ہے اور جیسے مولانا انصار ہیں, ان کے پاس آ کے یہ پوچھا کہ ایک بچہ جو فارغ ہوا ہے, ایک بچے پہ کتنا خرچہ آیا ہے مدرسے کا. تو انہوں نے کہا ہم نے 10,000 روپے خرچ کیے ایک بچے پہ. کہا ٹھیک ہے, تو ایک 10,000 ہم سے لے لو اور ایک حافظ قرآن ہماری ماں اور ہمارے باپ کی طرف سے اگلے سال کو نکالو. ماشاءاللہ بڑی خوشی. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا ایک حافظ میرے ماں باپ کی طرف سے, ایک صاحب آئے ایک حافظ میرے ماں باپ کی طرف سے. تو جناب والا مجھے تو تب خوشی ہوتی جب آپ میں کا کوئی آ کے یہ کہتا کہ مولانا صاحب ایک حافظ قرآن میری ماں اور میرے باپ کی طرف سے آپ کو پڑھانا ہے, 10,000 روپے ہم دیں گے آپ کو. ہو سکتا آپ کی جیب میں نہ ہو, بعد میں دیں. کوئی ہے ایسے یہاں سے لے کے وہاں تک صرف ایک حافظ قرآن کو گود لے لے. نیتا گاؤں کو گود لیتے ہیں, بستیوں کو گود لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو ایک حافظ قرآن کو گود لے لے یہاں سے لے کے وہاں تک, اور ان سے کہا کہ 10,000 روپے یہ لیجیے اور ایک حافظ میری ماں اور میرے باپ کی طرف سے فارغ ہو جائے. کوئی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک؟ 14,000 روپے کس نے میرا چچا رفیق نام دے رہے ہیں؟ کہاں ہے کہ گئے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام و سنیت. الحمدللہ یہ ہوئی بات. 14,000 روپے. کیا نام ہے بھائی کا؟ رفیق عالم. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, نسلوں کا مستقبل روشن فرمائے, گھر بار میں برکت دے اور عزت میں 4 چاند لگائے, آج اولادوں کا مستقبل پیارے نبی کے وسیلے سے روشن فرمائے. یہ ہوئی بات. ایک حافظ قرآن کو سینے سے لگا لیا, ایک حافظ قرآن کو سینے سے لگا لیا. الحمدللہ بہت اچھا لگا الحمدللہ. اور کوئی ہے جو ان کے ساتھ ساتھ 2-4 منٹ جناب والا اگر کوئی خدمت کر سکے؟ اور بات آئی ہے, چلیے جناب والا جو بھی ممکن ہو آپ سے ادھر آتے جائیے اور مدرسے کے لیے قربانی دیتے جائیے. اللہ نبیوں کا مستقبل روشن فرمائے. میں اس بات کو مکمل کروں جلدی. اس نے کہا میری ماں 14 پاروں کی حافظ قرآن تھیں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب تک وہ 14 پارے پڑھنا لیا کرتی تھی اس وقت تک ان کو دنیا کا کام نہیں کرتی تھی. میری ماں نے اتنا پڑھا اور میں نے ماں کے پیٹ میں اتنا سنا کہ سنتے سنتے میں 14 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا. وہ لوگ بچوں کے دلوں میں, نوجوانوں کے دلوں میں, بوڑھوں کے دلوں میں قرآن شریف کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن دنیا کی اور کتابوں کی طرح نہیں, بلکہ دنیا میں اور کتابوں کی طرح نہیں, بلکہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے. قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے. اس لیے لوگوں قرآن سے جڑو, قرآن سے جوڑو. اپنی ماں اور بہنوں کو کہنا چاہوں گا, بہت ساری جگہوں پہ ہم سے کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کی تقریر کر دو. میں کہتا ہوں یہ پورا سماج ٹکا ہوا ہے اس ماں پر. ماں اگر سنور جائے, ماں سماج کا دل ہوتا ہے, دل اچھا ہوتا ہے تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے. اس لیے جناب والا اگر ایک ماں اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ سارا سماج اچھا ہو جائے گا. بس یہی ہے کہ تم اگر قرآن کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ دنیا میں قرآن تمہارے ساتھ رہے گا, اور جس دن تم قبر میں جاؤ گے وہاں بھی قرآن تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. عذاب کے فرشتے آئیں گے اور قرآن شریف جناب والا ان عذاب کے فرشتوں سے ہمیں بچاتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے جناب جب تک جیو قرآن کے ساتھ رہو, دنیا میں بھی سرسبزی, آخرت میں بھی بحالی. اللہ پیارے نبی کے وسیلے سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول